ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ سب سے پہلے تو تمام علماء کرام طلاب عزیز کی خدمت میں آج کی اس مناسبت سے تبریک و تہنیت عرض ہے۔ برنامہ مجری سے گزارش ایک یہ ہے کہ ہم جیسے طالب علموں کو جب دعوت دی گئی تو مومنین تشریف فرما نہیں ہے، اسی لیے تنوع رکھا کرے، ایک عالم دین ہو ساتھ میں ایک طالب علم ہو تو کچھ جمعیت ملے گی، ورنہ یہ صورتحال میں تو حالات خراب ہوں گے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ بہرحال کچھ عرائض امام کے بارگاہ میں۔ امام علیہ السلام کے علم و فضل و کرامت کے حوالے سے مومنین طلاب عزیز علماء کرام آگاہ ہیں کہ امام نے کس طرح سے اپنے زمانے میں ایک علمی جہاد انجام دیا، اور اس کے بعد وہ زمینہ فراہم ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے، وہ ایک عظیم درسگاہ جو امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں قائم کی، اور عظیم فقہا وہاں سے نکلے، اور فقہا نے اپنا کردار ادا کیا۔ باہر کے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی شخصیات ہیں جن کو علم لدنی ہوتا ہے، یعنی خدا کی طرف سے علم دیا جاتا ہے۔ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ کسی سے علم حاصل کریں اور ان کے علم کی کوئی مقدار ہو، بلکہ علوم کے سمندر ہے یہ شخصیات جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ امام علیہ السلام کی علم و حکمت کے حوالے سے بات کریں، امام علیہ السلام اپنے زمانے کے فقیہ ترین انسان، اس سے بڑھ کر اس زمانے میں جس زمانے میں امام ہیں ان سے بڑا فقیہ ہے ہی نہیں، ہوتا بھی نہیں، تو لہٰذا اس سے بڑھ کر ہم امام علیہ السلام کے لیے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اول خدا، اس کے بعد رسول، اور اس کے بعد امام کا مقام ہے۔ جابر بن ابن عبداللہ انصاری جو کہ پیغمبر اکرم سے روایت کرتے ہیں، بارہا اس روایت کو آپ نے سنا ہوگا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ میرے اس بیٹے سے ملیں گے اور ان کو ہمارا سلام دیجئے، اور جابر بن عبداللہ انصاری اسی طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام کے عصر میں ان سے ملاقات ہوئی اور سلام پہنچایا ان کو۔ یہ پہلے سے امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے کہ ایسی شخصیت، ایسا نورانی وجود جس نے ظہور ہونا ہے، پہلے سے بتایا گیا تھا۔ اسی طرح سے اور بھی اہل سنت کے علماء جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے تمام اکثر علوم کو قبول کیا ہے،
اور بتایا گیا ہے کہ ان جیسی شخصیت نہیں تھی، ان جیسی شخصیت اس زمانے کے اندر موجود نہیں تھی۔ جس علم کو بھی، جس مسئلے کو بھی لے کے جاتے، امام کی بارگاہ سے وہ حل شدہ جواب مل جاتا۔ یہ امام کی شخصیت تھی۔ شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آغاز خلقت کائنات، تاریخ انبیاء، پیغمبر اکرم کی سیرت، مناسک حج، تفسیر قرآن، فلسفہ، احکام، تاریخ، سماجی علوم، جتنے بھی علوم موجود تھے اس زمانے میں، اس کے اوپر امام علیہ السلام باقاعدہ کلام کرتے تھے، اور جس کے متعلق بھی سوال ہوتا تھا امام علیہ السلام اس کے متعلق اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ یہ مقام تھا امام علیہ السلام کے علم کے اور علم و فضل کی ہم بات کریں۔ اب آتے ہیں امام علیہ السلام کے عبادت و بندگی کی طرف۔ عبادت اور بندگی امام علیہ السلام کی بھی اس زمانے میں، چونکہ امام ہے اور اس کی موجودگی میں اس سے بڑا عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد ہمیشہ ذکر و فکر میں رہا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ذکر الہی کے ساتھ مشغول رہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد جب قرآن جن کو پڑھنا آتا ان کو جمع کرتے اور ان کو قرآن کی تلاوت کے گزارش کرتے۔ اسی طرح سے امام علیہ السلام اپنے اصحاب سے گزارش کرتے، اپنے اصحاب سے کہتے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر و الہی میں مصروف رہیں۔ ذکر و فکر الہی میں مشغول رہنا امام کی سیرت ہے، اور یہ فریضہ ہم مومنین بأحسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بعد اب ہماری باری آتی ہے مومنین کی، کہ امام کی زندگی سے، امام کی سیرت سے ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اور ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، یہ بہت مہم ہے۔ امام کی سیرت پڑھ جانا، امام کی سیرت کے متعلق بات کرنا، امام کی سیرت کے متعلق گفتگو کرنا یہ آسان ہے، لیکن امام کی سیرت کے اوپر چلنا یہ بہت مشکل ہے۔ جس طرح سے امام علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر ایک علمی جہاد انجام دیا اور اس کا نتیجہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں روح پذیر ہوا۔ آج ہم یہاں پہ تشریف فرما ہے، ایک خطے کے طلاب ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ ہمیں کیا درس ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے؟ ہم کیا فریضہ، کون سی ذمہ داری انجام دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ اکثر ذمہ داریاں ہم انجام دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنے خطے کے حوالے سے ایک نقطہ میں عرض کرتا چلوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اس وقت گلگت بلتستان جنت نظیر، ہر چیز اوج پہ ہے، خوبصورتی اوج پہ ہے، وہاں کے مذہبی ہم آہنگی، مذہبی جذبات اوج پہ ہیں، لیکن اس طرف سے ایک اور شیطانی افکار کی یلغار ہے ہمارے اوپر، یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے، مقامی لوگوں کے ذریعے، بین الاقوامی لوگوں کے ذریعے، جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے ذریعے ہمارے اوپر ایک قسم کی یلغار کی جا رہی ہے۔ اس سے آپ مومنین بخوبی آگاہ ہیں، علماء کرام بخوبی آگاہ ہیں۔ کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قوم میں رہتے ہوئے، چونکہ ہر ایک کا جانا وہاں پہ ممکن بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کہ ایک ساتھ جائیں اور وہاں پہ جا کے اس کی تدارک کے لیے کوئی قدم اٹھائیں۔ یہاں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہوئے، تحصیل کرتے ہوئے ہم کیا ذمہ داری انجام دے سکتے ہیں؟
انشاءاللہ اگلے خطیب یا علماء کرام آئندہ ہمیں اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا تھا تو یہاں پہ ایز اے سوال میں علماء کرام کی خدمت میں چھوڑے جا رہا ہوں، تاکہ آئندہ جب بھی کوئی ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہوں گے تو انشاءاللہ ان سے استفادہ کیا جائے گا اس نقطے کے حوالے سے۔ چونکہ دیکھیے یہ ایک قرآن کے اندر بھی ہے کہ ایک روایتی ہے جس کو آبائی کہتے ہیں، آبائی رسم، آبائی دین، آبائی طریقہ کار اور ایک روزمرہ کی روٹین۔ اس کے اندر جب الہی کوئی نمائندہ آتا ہے، الہی دین کی بات کرتا ہے، تو سب سے پہلے یہی لوگ رکاوٹ ہوتے ہیں۔ انبیاء کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام انبیاء کے لیے جو مشکلات کھڑی کی ہیں انہی لوگوں نے کی ہیں جو آبائی دین کے پیروکار تھے، جو انہوں نے آبا سے سیکھا تھا۔ یہاں پہ وہ اس طرف نہیں لے کے جا رہا، مانا اس طرف آپ دیکھیے کہ جو الہی دین کے مقابلے میں جو آبائی دین پیش کرے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہے دیکھو یہ اپنے آبا کو جو ہے وہ کوس رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو الہی دین کے مقابلے میں جو آبائی دین پیش کرتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے، اور اس وجہ سے تمام انبیاء کے لیے تبلیغ میں بہت زیادہ رکاوٹ تھی۔ امام علیکم السلام ورحمۃ اللہ بر محمد وآل محمد صلوات 2 منٹ ملا بعد دیگر صلوات۔ جس طرح سے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعالوا الی ما انزل اللہ۔ جب رسول آئے انہوں نے لوگوں سے فرمایا آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، وہ جو پیغام لائے ہیں اس کی طرف آؤ۔ تو اس کے مقابلے میں، اس پیام کے مقابلے میں سب سے پہلے وہی لوگ رکاوٹ بنے جو اپنے روایتی انداز میں ایک آبائی رسم کے تحت چل رہے تھے۔ انہوں نے کیا شعار دیا؟ انہوں نے یہی شعار دیا، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یعنی ہمارے لیے آباء و اجداد کا وہی کافی ہے جو ہمیں آباء و اجداد سے دین ملا ہے، ہمیں آباء و اجداد سے رسمیں ملی ہیں۔ میں اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا، مقصود یہی تھا کہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھیں نوجوانوں کو کیسے گمراہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ آباء و اجداد کی رسم ہے، اس کو بجا لانا ہے، یہ ٹریڈیشنل رسم ہے، آپ کی ثقافت ہے آپ کی، اور جوانوں کو نچایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ سوشل میڈیا کے اوپر جوان کیسے خوشی میں، شادی بیاہ کے موقع پہ آپ دیکھیں بظاہر ہم مومنین ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر وہ کام جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے، یعنی ناچ گانے یعنی وہ کرتے ہیں ہمارے جو نوجوان نسل ہے، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اثرات اس کے ہونے چاہیے۔ اتنے علماء کرام ہمارے خطے کے ہیں تو کم سے کم شادی پاک و پاکیزہ طریقے سے ہو۔ میں ایک قریبی عزیز کے شادی میں مجھے جانا ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ آخر میں یہ پروگرام ہے، میں اس میں گیا ہی نہیں، اور میری ناراضگی کے باوجود چھوڑو کیا کرنا ہے، ناراض ہونے دو مولوی صاحب کو، ہم نے اپنا پروگرام پورا کرنا ہے۔ انہوں نے جو ہے ڈیک لگا کے وہ کام اپنا کرنا تھا وہ پورا کر دیا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں ایسے ہے؟ اتنے علماء کرام ہمارے خطے میں ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، مجالس برپا ہو رہے ہیں، سیرت ائمہ بیان ہو رہی ہے، سیرت معصومین بیان ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ کیوں؟ اس کے کیا وجوہات ہیں؟ اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو لہٰذا ایک طرف سے ہماری کوششیں ہیں، دوسری طرف سے ان کی کوششیں ہیں جو ہمارے جوانوں کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح سے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ کچھ دن پہلے میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، خود ہمارے اپنے علاقے کی تھی، تو اس میں شادی کے موقع پر وہ بظاہر آباء و اجداد والی رسم ادا کر رہے تھے، وہ چوغا کہتے کیا، وہ شقہ پہن کے وہ گانے انڈین بجائے ہوئے تھے۔ بندے خدا کوئی کہے یار، اگر کہیں اس میں آباء و اجداد نے کون سا یہ انڈین گانے بجائے تھے، کوئی پوچھے تو صحیح۔ تو لہٰذا تو وہی کہہ رہے نا، تو اس کون سے بجائے تھے جو آپ ان کی آباء و اجداد کی رسم کو جو فالو کر رہے ہیں؟
تو لہٰذا یہ شیطانی عمل ہے. تو ہماری جو وہاں کی حکومتیں آج جدید آ رہی ہیں، نئی نئی حکومتیں، وہ بھی اس میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ کبھی کھیل کی مناسبت سے، کبھی تعلیم کی مناسبت سے. مجھے تعجب ہوا، ایک دفعہ میں موجود تھا اپنے علاقے میں، تمام بچوں کو، اسکول کے بچوں کو سڑک کے اوپر لائن بنوا کے اسی طرح سے ان کو کھڑا کیا تھا. کون آ رہے؟ سائیکل ریس والے آ رہے. کیوں؟ ان کے استقبال کے لیے. ماشاءاللہ، ان کا کیا ربط ہے سائیکل والوں سے؟ ان کو سکول پڑھنا ہے، گھر جانا ہے، اپنی تعلیم سے واسطہ ہے. سائیکل والوں سے کیا ربط ہے؟ ان کے استقبال کے لیے ان کو روڈ پہ لائے. یہ ایک قسم کی تحقیر ہے. اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. اور دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، جو قابل تحمل نہیں ہے، جو ہمارے علاقے میں رائج کیے جا رہے ہیں. لہٰذا آبائی دین کو ختم کر کے الہی دین کی طرف تبلیغ کی ضرورت ہے. آبائی دین کو چھوڑ کر الہی دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام ہم اور آپ کے ذمہ ہے، علماء کرام اور طلاب کرام کے ذمہ ہے کہ وہ جائیں اور یہاں سے الہی دین کی تبلیغ کریں اور الہی دین کے تقاضے بیان کریں کہ کس طرح سے الہی دین کو سمجھا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے. آخر میں ایک دفعہ ولادت امام باقر علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام مومنین جو نئے آئے ہیں ان کو بھی مبارکباد عرض کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.